شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، ہر قسم کی عبادت اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی لیے ساری زندگی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس اللہ کو چھوڑ کر کبھی کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ دنیا کے جتنے سمندر ہے سارے سمندروں کو سیائی، اور دنیا میں جتنے درخت ہے سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے، پھر رب العالمین کی تعریف لکھنا شروع کرے، قسم رب کعبہ کی سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، سارے درخت ختم ہو جائیں گے، مگر پروردگار عالم کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہی وہ ذات ہے جس کی نہ کبھی عبادت ختم ہو سکتی ہے، جس کی نہ کبھی تعریف ختم ہو سکتی ہے، نہ جس کی رحمتوں کے خزانے کبھی ختم ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، کائنات کی سب سے بہترین شخصیت، مومنوں کے دل کی دھڑکن، امام الانبیاء، خاتم النبیین، افضل البشر، بہتر و برتر، ساقی کوثر و شافی محشر، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو بے شمار نعمتیں دی۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی دی گئی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی قسم تم کبھی اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اللہ نے ہم بندوں پر اتنے احسانات کیے، اللہ نے ہم کو اتنی نعمتیں دی جن کا تصور کرنا، جن کا احاطہ کرنا، جن کو شمار کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، لیکن اللہ رب العالمین اتنی نعمتیں دینے کے بعد کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے ہاتھ دیے لیکن احسان نہیں جتلایا، اللہ نے آنکھیں دی جس سے ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اللہ نے ماں باپ دیے احسان نہیں جتلایا، اللہ نے زندگی دی احسان نہیں جتلایا، اللہ نے بڑی بڑی لاجواب بے شمار نعمتیں دی لیکن کسی بھی نعمت پر رحمان نے احسان نہیں جتلایا سوائے دو نعمتوں کے۔ کائنات میں بندوں کو دو نعمتیں ایسی دی گئی جس کے دینے کے بعد پروردگار نے احسان جتلایا۔ ان میں سے ایک نعمت جس کو دے کر اللہ اپنے بندوں پر احسان جتلاتا ہے وہ نعمت کوئی اور نہیں، کائنات کی سب سے بہترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر اللہ کا احسان ہے، اس امت پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے پیارے نبی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تحقیق کے محمد رسول اللہ اس امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں میں سے ایک رسول کو تمہاری طرف بھیجا۔ اللہ کہتا ہے رسول اللہ اس امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر رسول اللہ نہ آتے تو ہم کسی بت خانے میں بیٹھ کر غیروں کی عبادت کر رہے ہوتے۔ یہ اللہ کے رسول کا احسان ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو توحید کا راستہ دکھایا۔ اللہ کے رسول اس امت پر اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول دنیا میں آئے تو ایسے ویسے گھرانوں سے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے جس خاندان میں آپ پیدا ہوئے وہ خاندان عرب کے سارے خاندانوں میں سب سے افضل قبیلہ قریش میں آپ کی ولادت ہوئی، اور جس گھرانے میں آپ پیدا ہوئے بنو ہاشم معزز قبیلہ، معزز خاندان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے، لیکن آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کی رحمتوں کا چرچا ہے، آپ کی عظمتوں کا چرچا ہے۔ پیارے نبی ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، سابقہ قوموں کے انبیاء اپنی قوموں کو نبی کے آنے کی بشارت دیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں سنو، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوں جس کی واضح نشانیاں تورات میں ہیں، اور میں تم کو میرے بعد آنے والے رسول احمد علیہ السلام کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے، آپ کے آنے کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دی۔ پیارے نبی کا اس دنیا میں آنا تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ انسانوں کے لیے رحمت ہے، آپ جانوروں کے لیے رحمت ہے، آپ اپنوں کے لیے رحمت ہے، آپ دشمنوں کے لیے رحمت ہے، آپ کافروں کے لیے رحمت ہے، آپ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ دنیا کا ہر انسان آپ کی رحمت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کائنات میں، مخلوق میں آپ سے پیارا نہ کوئی پیدا ہوا ہے، آپ سے پیارا نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے مقام کو بلند کر دیا، آپ کی عظمت، قرآن مجید کا ہر صفحہ، قرآن مجید کا ہر پارہ پیارے نبی کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید سورہ میں ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ الم نشرح لک صدرک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو اعلیٰ کر دیا۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جب اللہ کا ذکر ہوگا اس کے فوراً بعد پیارے نبی کا ذکر ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت میں محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے رہتی دنیا تک آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ پیارے نبی انتقال کر کے 1450 سال ہو گئے، مگر آج بھی دنیا آپ کے نام کا تذکرہ کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، نماز آپ کے نام کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ بندہ اذان دیتا ہے، اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کے فوراً بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ بندہ اقامت کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں درود ابراہیم پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کہتا ہے۔ ارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کائنات میں جب آپ کا ذکر ہوگا اس کے فوراً بعد آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ نے آپ کے مقام کو اونچا کر دیا۔ حد تو یہ ہے کہ ایک بندہ اگر اسلام میں داخل ہوتا ہے اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ محمد سے محبت نہیں کرتا۔ محمد رسول اللہ سے محبت کرنا، آپ کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرنا، یہ ایمان کا اول ترین حصہ ہے۔ بندہ اقرار کرے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، لیکن یہ بھول جائے کہ میں محمد پر ایمان نہیں لاؤں گا، اللہ کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ساتھ آپ کے رسول پر ایمان نہ لائے۔ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، دونوں ایمان کا اعلیٰ حصہ ہے۔ جو اللہ کو مانے اور رسول اللہ کا انکار کر دے فاسق، فاجر، کافر ہے وہ آدمی۔ اللہ نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہے، سارے انسانوں میں سب سے اچھا دل اگر کسی کا ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کو پیدا کیا سارے انسانوں کے دلوں کو اللہ نے جانچا، اللہ نے سارے انسانوں کے دلوں کو پرکھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت میں سب سے اچھا دل اگر کسی کا پایا تو وہ محمد رسول اللہ کے قلب اطہر کو پایا۔ آپ کا دل ہر عیب سے پاک تھا، آپ کا دل ہر وسوسوں سے پاک تھا، آپ کے دل کو اللہ نے ساری انسانیت میں سب سے اچھا دل پایا۔ اور یہ دل کیسا دل ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جب چھوٹے بچے تھے، نبی کی عمر 3 یا 4 سال کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بھائیوں اور اپنے رضائی بہنوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انس بن مالک کہتے اچانک آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، آپ کے دل کو چیرا،
اس میں سے آپ کے دل کو نکالا، سونے کی پلیٹ میں آپ کے دل کو رکھا، شیطان کا جو حصہ ہوتا ہے جبرائیل نے اس حصے کو کاٹ کر پھینک دیا، اور آپ کے دل کو کائنات کے سب سے بہترین پانی زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھویا گیا۔ انس ابن مالک کہتے رسول اللہ کائنات کی وہ شخصیت ہے جس کے دل کو جبرائیل نے زمزم کے پانی سے دھویا، دھونے کے بعد آپ کے دل کو واپس دل کی جگہ پر رکھا اور سی دیا۔ انس ابن مالک کہتے میں گواہی دیتا ہوں میں نے رسول کے سینے پر وہ سلائی کے نشان دیکھے جو جبرائیل نے کیے تھے۔ کائنات کی وہ شخصیت جس کے دل کو اللہ نے زمزم کے پانی سے دھونے کا حکم دیا، جس کا دل کائنات کے سارے دلوں میں سب سے افضل، جس کا قلب اطہر دنیا کا سب سے عظیم دل۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی وہ عظیم شخصیت تھی، آپ ہر اعتبار سے اعلیٰ تھے۔ اللہ کے رسول جیسا عالم دنیا میں کوئی نہیں، اللہ کے رسول جیسا باپ دنیا کا کوئی باپ نہیں، اللہ کے رسول جیسا بیٹا کائنات کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کے رسول جیسا شوہر دنیا کا کوئی شوہر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھائی کائنات کا کوئی بھائی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں ہر عمل میں سب سے اعلیٰ تھے۔ آپ میدان خطابت میں بلیغ تھے، آپ میدان خطابت میں فصیح تھے، آپ جب بولتے تھے تو آپ علیہ السلام کی بات کو سننے کے لیے صحابہ ترستے تھے۔ آپ علیہ السلام ہر میدان میں اعلیٰ شان رکھتے تھے، حد تو یہ ہے کہ آپ جس جسمانی اعتبار کی حیت رکھتے، آپ کا حلیہ، آپ کا چہرہ، آپ کا جسم سارے انسانوں کے جسم سے مبارک۔ آپ کے جسم سے صحابہ تبرک حاصل کرتے تھے، آپ کے جسم سے صحابہ فائدہ حاصل کرتے تھے۔ جابر بن سمرہ کی وہ روایت مجھے یاد آتی ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 14ویں رات کے چاند کے وقت چاند کو دیکھ رہا تھا، شام کا وقت تھا۔ جابر بن سمرہ کہتے کہ میری نظر چاند کے اوپر پڑی، میں 14ویں رات کے خوبصورت چاند کو دیکھ رہا تھا، پھر اچانک میری نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑی۔ جابر بن سمرہ کہتے اس وقت اللہ کے رسول لال کلر کا جوڑا پہنے ہوئے تھے، سرخ رنگ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنے ہوئے تھے۔ میں پیارے نبی کی خوبصورتی کو دیکھ رہا تھا، چاند کو دیکھ رہا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جابر بن سمرہ کہتے بہت دیر تک معانقہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر میں اس وقت 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھے۔ سبحان اللہ، یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ صحابی رسول گواہی دے رہے ہیں۔ جابر بن سمرہ کہتے کہ پیارے نبی میری نظر میں اس وقت 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھے۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ شاعر رسول حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شان بیان کرتے ہوئے جو شعر کہا تھا، کہا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے یا دنیا کی کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ ساری انسانیت میں سب سے زیادہ خوبصورت میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہتے ہیں کہ کائنات میں کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا۔ کائنات کے کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا۔ مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، آمنہ بنت وہب کہتی ہے جب میری گود میں محمد رسول اللہ آئے، جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو پیدا کیا، میں نے دیکھا کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو ملک شام کے محلات روشن ہو گئے، ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ اللہ کے رسول کا دنیا میں آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ سارے مومنوں کی دھڑکن جو آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہے۔ کہا کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، آپ معصوم عن الخطا ہے، اللہ نے آپ کے پچھلے آگے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، آپ ہر عیب سے پاک کر دیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنایا جیسے اللہ نے آپ کو چاہا۔ پیارے نبی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، آپ کی ذات، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ شاعر نے یوں کہا تھا، مصطفیٰ دنیا میں آپ کی طرح کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ دنیا میں آپ کی طرح کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بہترین شخصیت ہے۔
انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہر دن قیلولہ کرنے کے لیے میرے گھر آیا کرتے تھے۔ قیلولہ ظہر کے بعد یا دوپہر کے وقت انسان کا تھوڑی دیر آرام کر لینا قیلولہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیلو فإن الشیطان لا تقیلو، تم قیلولہ کیا کرو اس لیے کہ شیطان دوپہر میں نہیں سوتا، دوپہر میں سونے کا حکم دیا۔ انس ابن مالک جو رسول اللہ کے خادم ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول کبھی کبھی قیلولہ کرنے کے لیے میرے گھر تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول ظہر کی نماز کے بعد میرے گھر تشریف لائے، آپ علیہ السلام آرام کرنے کے لیے میرے گھر میں لیٹ گئے، آپ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، میرے نبی میرے گھر میں سو رہے تھے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب اللہ کے نبی سو گئے آپ کے جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہوا۔ میری ماں ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ علیہ السلام کے پاس ایک شیشی لے کر آئی جس میں وہ آپ کا پسینہ بھرنے لگی۔ جب ام سلیم نبی کے جسم سے پسینہ بھرنے لگی میرے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ ام سلیم سے آپ نے کہا اے ام سلیم بتائیے کیا کر رہی ہے؟ ام سلیم نے کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ کے پسینے کو اپنے کستوری میں ملائیں گے، یقیناً آپ کا پسینہ کائنات کی سب سے بہترین خوشبو ہے۔ پیارے نبی وہ ذات ہے جس کے جسم سے نکلنے والے پسینے کو صحابہ تبرک کے طور پر استعمال کرتے تھے کیونکہ آپ کی ذات کو اللہ نے ذات مبارکہ بنایا تھا، کوئی معمولی ذات نہیں ہے جس کے جسم سے نکلنے والے پسینے سے صحابہ فائدہ حاصل کرتے تھے۔ کہا ام سلیم نے ہم آپ کے پسینے کو اپنی خوشبو میں ملائیں گے، آپ کا پسینہ بہترین خوشبو ہے۔ اللہ کے رسول کی ذات ذات مبارکہ ہے، آپ کا ہاتھ مبارکہ ہے۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو کہے کہ آپ بہت مبارک ذات ہے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی انسان کے ہاتھوں کو دیکھ کر کہے بڑے پیارے مبارک ہاتھ ہے۔ نہیں، مبارک ذات کائنات کی صرف ایک ذات ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عروہ بن مسعود یہ صحابی ہے لیکن صحابی سے پہلے یہ کافر تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب عروہ بن مسعود کافر تھے۔ کہتے ہیں عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں مکہ سے مسلمانوں کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں آیا صلح حدیبیہ کے موقع پر میں نے صحابہ کا جائزہ لیا اور صحابہ کا جائزہ لینے کے بعد میں واپس قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اے سرداران قریش یہ عروہ بن مسعود ثقفی گواہی دیتا ہے۔ کون ہے؟ کافر ہے۔ کہتے ہیں یہ عروہ بن مسعود ثقفی گواہی دیتا ہے میں کائنات کے بڑے بڑے درباروں میں گیا، میں قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں میں داخل ہوا لیکن اللہ کی قسم میں نے کسی وزیر کو اپنے آقا اور بادشاہ کی اتنی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محمد کے صحابہ محمد کی عزت کرتے ہیں۔ ارے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب پیارے نبی وضو کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ نبی کے وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لے کر صحابہ اپنے سینوں پر لگا لیا کرتے تھے۔ یہ نبی کی محبت سی صحابہ تھے کیونکہ صحابہ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے مدینہ الرسول جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، جس شہر میں آپ داخل ہوئے اللہ نے اس مدینہ الرسول کو رحمتوں والی بستی بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کا جو مصلی ہے جہاں نماز پڑھاتے ہیں، اللہ کے نبی جس مصلی پر نماز پڑھاتے تھے اس کے دائیں جانب رائٹ سائڈ آپ کا حجرہ مبارکہ تھا جہاں آپ رہتے تھے۔ اللہ کے نبی فجر کی نماز کے لیے اپنے حجرے سے نکلتے، مصلی پر آتے، نماز پڑھاتے، صحابہ کو خطاب کرتے، پھر مصلی سے واپس حجرے کی طرف جاتے، پھر ظہر کا وقت ہوتا آپ حجرے سے نکلتے مصلی کی طرف آتے، پھر نماز پڑھاتے، پھر حجرے کی طرف جاتے۔ ایسا آپ حجرے سے نکلتے اور مصلی کی طرف آتے، مصلی سے اٹھتے حجرے کی طرف آتے۔ آپ کے یہ آنے جانے راستے کو اللہ نے اتنا پسندیدہ راستہ بنا دیا، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے میرے آنے اور جانے کے راستے کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی جس راستے سے چلتے تھے جہاں آپ کا بار بار آنا جانا تھا اس راستے کو اللہ نے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا، روضۃ من ریاض الجنہ۔ حج و عمرہ کرنے والے ہیں ریاض الجنہ دیکھتے ہیں، در حقیقت یہ ریاض الجنہ جنت کا ایک حصہ ہے، یہ جو دنیا میں ہے جنت میں بھی ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ جس زمین پر اللہ کے رسول چلتے تھے وہ زمین برکتوں والی بنا دی گئی۔
رسول اللہ جس خاندان میں آئے وہ خاندان سب سے افضل، جس نسل سے آپ پیدا کیے گئے وہ نسل ابراہیم سب سے افضل، اللہ کے نبی جس امت میں آئے وہ امت خیر امت ہے، اللہ کے نبی جس شہر میں آئے وہ شہر اللہ نے جس کی قرآن میں قسم کھائی، جس زمانے میں اللہ کے رسول آئے وہ زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کی گئی وہ کتاب ساری کتابوں میں افضل، جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ مہینوں میں افضل، کائنات کا کوئی انسان آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کائنات میں مخلوق میں اللہ نے محمد رسول اللہ کو جو مقام دیا، جو عزت دی، شاید کہ اللہ نے کسی اور کو وہ مقام و عزت دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی اپنوں نے دی، غیروں نے دی، جانوروں نے دی، مشرکوں نے دی، کافروں نے دی۔ مائیکل ہارٹ ایک بہت بڑا رائٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی دا 100، جس میں اس نے دنیا کے 100 سب سے بہترین لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اور کون ہے مائیکل ہارٹ؟ ایک عیسائی ہے، ایک کرسچین ہے۔ مائیکل ہارٹ جب ایک کتاب لکھتا ہے، کتاب میں 100 دنیا کے سب سے بہترین لوگوں کا اس نے تذکرہ کیا، اور جب سب سے پہلے نمبر پہ جس شخصیت کا اس نے ذکر کیا، کہا محمد سا نہیں کوئی، وہ خود عیسائی ہے، چاہتا تو اپنے نبی عیسیٰ کو بتا دیتا کہ کائنات کے سب سے بہترین نبی ہے، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ مجبور ہے آپ کی شخصیت کی گواہی دینے کے لیے۔ مائیکل ہارٹ نے سب سے پہلے جس شخصیت کا تذکرہ کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت سب کے دلوں میں بٹھا دی، کائنات کا کوئی انسان نہیں ہے جس جو آپ سے محبت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ نے سارے مومنوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک مومن بندہ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر کہیں گستاخ رسول ہو، کہیں نبی کی گستاخی ہو تو دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور رسول کی عظمت کا دفاع کرنے کے لیے ایک مومن اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے گا، کیونکہ ایک مومن اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کی ساری دولت، دنیا کی ساری جانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دی جائے۔ ایک مومن النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہے، دشمنوں نے دھوکے سے خبیب بن عدی کو گرفتار کر لیا، سولی پر چڑھایا، اور حارث کے بیٹوں نے جب خبیب کے دل کو چیرا تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو چیرتے ہوئے پوچھا، اے خبیب اگر تمہاری جگہ محمد رسول اللہ ہوتے اور تمہاری جان بخش دی جاتی تم کیسا محسوس کرتے؟ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، میری خاطر رحمت دو عالم کے پیروں میں کانٹا بھی چھپ جائے مجھے برداشت نہیں ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میری جان بخش دی جاتی اور محمد کی جان لے لی جاتی؟ اللہ کی قسم یہ تو خبیب کی ایک جان ہے، اگر ایسی 100 جانیں بھی ہوتی تو محمد کے لیے قربان کر دی جاتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے اخلاق کا کیا کہنا، رب العالمین آپ کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے۔ ارے جس کے اخلاق کی گواہی اللہ دے پھر اس کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہے، کائنات میں اچھے اخلاق آپ سے زیادہ کسی کے نہیں۔ ایک صحابی رسول عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا، اے امی جان بتائیے اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کان خلق القرآن، تم قرآن پڑھو، قرآن میرے نبی کے اخلاق ہے۔ قرآن میں جتنے اچھے صفات اور جتنے اچھے اخلاق بتائے گئے ہیں وہ سارے صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پائے جاتے ہیں۔ کائنات میں آپ سے زیادہ اچھے اخلاق والا کون ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ سارے مومنوں کو چاہیے کہ اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کریں۔
اگر ہم رسول کی اطاعت کریں گے نا، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، رسول کی سچی اطاعت کریں گے، رسول کی سچی فرما برداری کریں گے، کتنا بڑا انعام اللہ نے دیا ہے۔ یہ وہ ذات ہے عزیز دوستوں، یہ وہ شخصیت ہے عزیز دوستوں، جس سے محبت کرنا اور جس کی اطاعت کرنا کتنا بڑا خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ آپ کی اطاعت کریں گے نا، یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تم رسول کی اطاعت کرو، تم رسول کی فرما برداری کرو، رسول کی بات مانو۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ارے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رحمان تم سے محبت کرے؟ تم رسول سے محبت کرو، تم رسول کی اطاعت کرو، رحمان تم سے محبت کرے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، رحمان بس محبت نہیں کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ جو رسول اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کے گناہوں کو مٹانے پر آتا ہے، نادى جبریل، اللہ جبرائیل کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ کیا ہوتا ہے؟ پھر جبرائیل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل فرشتوں کی صفوں میں جا کر اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، دیکھو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سارے لوگوں اس بندے سے محبت کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جو رسول اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، جو رسول اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتے ہیں، فرشتے محبت کرتے ہیں، آسمانی دنیا والے محبت کرتے ہیں، سارے زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ کائنات کی وہ شخصیت ہے جس سے محبت کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سچی محبت کرنا ہے، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنا ہے، دکھاوے کی محبت نہیں، دعووں کی محبت نہیں، عمل سے محبت کر کے بتائیں گے۔ ویسے ہی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی اطاعت و فرما برداری سے آپ کے دلوں کو جیتا تھا۔ عزیز نوجوان دوستو، رسول اللہ کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہے، آپ تصور کر کے دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ ذات مبارکہ مقدسہ، اللہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، رسول اللہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ ذات ہے جس پر درود اللہ بھیجتا ہے، یہ وہ ذات ہے جس پر درود فرشتے بھیجتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے نبی پر درود بھیجو، کیونکہ اس ذات پر درود اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سب سے افضل ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے گواہ بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کو اپنی طرف بلانے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روشن چراغ کہا ہے جس کی روشنی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ سے سچی محبت دنیا اور آخرت کی سرخروئی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی عظمت کو سمجھنے اور آپ کی دلی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جو کتاب و سنت کے حوالے سے سنایا گیا، سنا گیا، اے اللہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے تمام حقوق کو ادا کرنے، لمحہ لمحہ آپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ہمارے دلوں میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کو قائم رکھے۔ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔